پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج تمام دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جگہ کی، دن کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، اسی وقت پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ میری یہ ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو، سن لو، کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کے اوپر بے شمار لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے اوپر جتنا بڑے سے بڑا قرضہ ہوگا، قرض دار خود فون کر کے کہیں گے کہ جاؤ، ہم نے قرضہ معاف کیا۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق کے اسباب بنیں گے کہ خود جا کر یا تو قرضہ ادا کر دو گے یا قرض دار خود معاف کر دیں گے۔ قرضوں سے آپ کی فوری طور پر نجات ہوگی یہ وظیفہ پڑھتے ہی۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں کئی دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو بتایا ہے، اور اس وظیفے کو جو بھی پڑھتا ہے سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آج اگر زندگی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیسہ بالکل نہیں ہے، جیب خالی ہے، الماری خالی ہے، بالکل کنگال سے کنگال، فقیر سے فقیر بندہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، ایک دن کے اندر اندر ان کی حاجتیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لو، نہ ہی اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی ہے۔ اپنی مرضی کے دن پڑھو، اپنی مرضی کے وقت پڑھو، یعنی کہ صبح پڑھنا ہے صبح پڑھ لو، دوپہر میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، یا آدھی رات میں پڑھ لو۔ اپنی مرضی کی جگہ میں پڑھو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جس جگہ موجود ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ ایک آدھے منٹ کا وقت اس وظیفے کے لیے پہلے سے نکال لینا۔ یہ ایک آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر لگی ہوئی ہو۔ دلوں میں وسوسے ہرگز مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اس طرح کے سوالات، اس طرح کے وسوسے اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ آدھی پونی منٹ کا یہ عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آدھی پونی منٹ آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ آدھی پونی منٹ کا وظیفہ آپ لوگ چاہو تو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دن پڑھ لو، صرف ایک دن پڑھ لو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر حاجت، ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، جو میرے بھائی بہن ایک دن پڑھنا چاہیں یا روزانہ پڑھنا چاہیں، تمام بھائیوں بہنوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ضرور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ لائک میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا چاہیں تو ضرور لائک کیجیے گا، نہیں تو عمل کی اجازت کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ چاہے ایک دن کریں، چاہے روزانہ کریں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ جب سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کریں۔ اور آدھی ایک منٹ کا جو بھی عمل ہے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔
عمل کرتے وقت کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، فوراً تمام بھائی بہن، دوست، احباب یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس عمل میں یہ جو غیبی دولت کا مجرب عمل ہے، جیسے ہی ایک مرتبہ تمام ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 7 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ براہ کرم جلد بازی میں کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ جب 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر غیبی دولت کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر اسی وقت ایک اور وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جیسے ہی 7 مرتبہ پڑھ لو تو فوراً تمام بہن، بھائی، دوست، احباب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر دوسرا وظیفہ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد پڑھتے رہیں۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کا جو عمل ہے، اس میں سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ جب 21 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو فوراً آخر میں آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں سورہ کوثر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر جب ایک مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔